السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جماعتوں میں جانے کی بنیاد کیا ہے۔ تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ جماعت اگر کوئی آدمی 10 دن میں جاتا ہے یا 3 دن میں جاتا ہے یا 40 دن میں جاتا ہے، 4 مہینے پہ جاتا ہے، تو وہ کس بنیاد پر جائے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن، جماعت کے کام کا جو 3 دور گزرا، جس دور کے اندر مولانا انعام الحسن صاحب نے 30 سال امارت کی ذمہ داری کو سنبھالا، تو اس میں جماعت میں نکلنے کی بنیاد بھی بتائی۔ تو آج وہ بنیاد آپ سب کے سامنے آئے گا، تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ 3 دن یا 10 دن یا 40 دن یا 4 مہینہ کس بنیاد پہ جانا چاہیے، ان کو بھی معلوم ہوگا اور ان کے اعتراض کا یہ جواب بھی ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مستقل جماعت کے اندر ایک تفقد کی جماعت ہوتی ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی 3 دن کے لیے اپنے گھر سے جا رہا ہے یا 10 دن کے لیے جا رہا ہے یا 40 دن کے لیے جا رہا ہے، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا اس نے نان و نفقہ اور جو گھر کے میڈیکل کے معاملات ہیں، جو بیماری کے معاملات ہیں، کہ اپنی جگہ کون ایسے محرم کو رکھ کر کے وہ اپنے 3 دن میں یا 10 دن میں یا 40 دن میں جو وہ جا رہا ہے یا 4 مہینے میں جا رہا ہے، تو اس کی جگہ اس کے گھر میں اس کا کون سا محرم ہے جو اس کے جانے کے بعد ان تمام معاملات کو، یا اپنے نان و نفقہ جو ہے 10 دن کے لیے جا رہا ہے وہ مکمل طور پہ دے کے جا رہا ہے، نہیں جا رہا، یا اس کے گھر میں اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا جو ہے کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس کی بیوی بیمار تو نہیں ہے۔ تو ان تمام حالات کو، دوسری بات کسی کے گھر میں اگر جوان بچی ہے، تو کیا ایسے حالت میں بغیر سوچے سمجھے جذبات میں جماعت میں چلے جانا، یا بہت سارے لوگوں کو آج جماعت کے اعتبار سے جو بہت جانتے بھی نہیں ہے جماعت کے کام کو، 3 4 جوان بچی گھر میں ہیں اور ان کو 4 مہینے میں بھیج دیتے ہیں، تو کیا یہ جانا صحیح ہے کہ نہیں؟ جماعت کے اصول یہ ہے جو بزرگان دین نے جو قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے کہ بھائی کوئی آدمی بھی اپنے گھر سے جائے تو ان شرائطوں کو پورا اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ نہ جائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نکلو 4 مہینے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو آپ جان لیں کہ مناسب تدبیر کیے بغیر جماعت میں جانا، یہ جماعت میں جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو ہی دین کے سے بدزن کرنے کے برابر ہے۔ وہ بہت سارے لوگ تشکیل کے لیے آتے ہیں، ایک تشکیل کا بہت بڑا عملہ نکل گیا ہے، مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے ان کو جماعت میں بھیج دیں، اور بھیجنے کے بعد وہ نہ کوئی خیر لیتے ہیں نہ کوئی خبر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا جو جماعت کے کام کے اثرات دن بدن بجائے عورتوں پہ پڑھنے کے، بچوں پہ پڑھنے کے، گھر پہ پڑھنے کے، وہ ساتھیوں جو جاتے ہیں اپنے گھر سے بغیر ذمہ داری کو پورا کیے ہوئے، اس کے بڑے برے اثرات آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ بجائے حسن زن آنے کے بدزن ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام کمیوں پہ، کمزوری پر جو جماعت کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی صحیح معاملے میں کوئی لقمہ دے تو اس کو برا نہ مانے، بلکہ ہم آپ کے اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو تفقد کی جماعت مستقل اپنے مسجد میں بنائیں، جو ساتھی ذمہ دار ہیں، تجربے کار ہیں، جن کو آپ بھیج رہے ہیں، ان کے روشنی میں خاص کر کے علماء کرام سے پوچھیں کہ ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں، کیا میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اپنے گھر سے نکلنے کا سفر کریں، بلا وجہ جذبات میں چلے جانا کہ آپ کے قرضوں کا بوجھ ہے، آپ کے تنگ دستی کی حالت میں ہے، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا گھر میں جوان بچی ہے جس آپ کا رہنا اور اس کے رشتے کے لیے آپ کا جد و جہد کرنا ضروری ہے، تو ان سب حالات میں، یا ایسے بچے ہیں جن بچوں کو آپ اسکول میں چھوڑتے ہیں، جن بچیوں کو اسکول سے لاتے ہیں، تو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ گھر میں جب تک نہیں جاتے ہیں، گھر کے محلے میں آپ جماعت کا کام بھی کریں، اپنے علماء کرام سے جو کچھ نہیں جانتے ہیں، اپنی زندگی میں فیملی عالم طے کریں اور اس کے ذریعے جو ہے دین کو سیکھیں۔ یہی جماعت میں جانے کا مقصد ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر
اتنا علم کا جاننا ضروری ہے جس سے اس کو حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ اس مقصد کو جب تک یہ تمام اسباب مہیا نہیں ہو جاتے ہیں جذبات میں نہیں جانا ہے، بلکہ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر سفر کریں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی پہ بھی ہوگا، آپ کے بچوں کی زندگی پہ بھی ہوگا، اور پھر اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور آپ اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں گئے، جذبات میں چلے گئے، لوگوں کے واہ واہی پہ چلے گئے، چند جاہلوں کے تشکیل پہ آپ چلے گئے اور ان تمام امور کو نظر انداز کر کے گئے، تو اس کا برا اثرات بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ جذبات میں جو لوگ 4 مہینے لگائے آج وہ دینی امور سے غافل ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی میرا میسیج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔